بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 860 اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئا، کچھ بھی، لیکن الناس، لوگ، انفسهم، اپنے آپ پر خود ہی، یظلمون، ظلم کرتے ہیں، ویوم، اور جس دن، یحشرهم، وہ انہیں اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں رہے تھے دنیا میں، الا، مگر، ساعتا، ایک گھڑی، من النہار، دن کی، یتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بینہم، آپس میں، قد، تحقیق، خسارہ پایا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت پر چلنے والے نہ تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن خود ہی اپنے آپ پر لوگ ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری بات، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات، اور جس دن اللہ ان کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں، قبر میں، دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ چوتھی بات، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت جا ملنے کو جھٹلایا اور جو راہ راست پر نہیں آئے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ صاف اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی پر بھی ہرگز ظلم نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتے کہ انسانوں کے حواس کو ختم کر دیں، ان کی عقلوں کو سلب کر دیں، جن حواس کے ذریعے وہ چیزوں کو جان سکیں اور پرکھ سکیں اور حقیقت اور سچائی کی رہنمائی حاصل کر سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ ان حواس کا استعمال نہیں کرتے، وہ بس کفر کرنے، جھٹلانے اور نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی ساری توانائی اور طاقت کو اسی میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قیمتی عقل کی نعمت کا استعمال ہی نہیں کرتے اور وہ دین اسلام کی ہدایت سے اپنے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں۔ یہ آیت دراصل جھٹلانے کے دن یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب دیا جائے گا اس کا تعلق ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے ہوگا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کو سزا دے، اس سزا کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا گویا کہ وہ دن کے حصے میں سے صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے قائم ہونے اور لوگوں کے قبروں سے نکل کر قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی کہ آپ انہیں یاد دلائیے اور انہیں اس دن سے ڈرائیے جس دن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا اور حساب کی جگہ انہیں لا کھڑا کر دے گا۔ وہ جگہ حساب کی بھی ہوگی اور جزا کی بھی ہوگی۔ اس دن ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ دنیا میں بہت کم مدت تک ہی رہے، یعنی دنیا کی ساری عمر قیامت کے دن کے مقابلے میں ایک گھڑی یا ایک گھنٹے کے بقدر ہوگی۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے،
جب وہ زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوں گے، وہاں کی سختیوں کی وجہ سے ان سب کا تعارف یعنی ایک دوسرے کو پہچاننے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور بس حالت اس قدر خراب ہو جائے گی کہ صرف نفسی نفسی کا عالم برپا ہو جائے گا۔ اس ڈراؤنے منظر کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی مختصر لگے گی۔ اس منظر کو قرآن مجید کی دوسری متعدد آیتوں میں واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا کہ انہم یوم یرونہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 55 میں یوں کہا گیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 سے 114 میں یہ کہا گیا قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، بے شک وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یعنی یہ جھٹلانے والے کافر جنہوں نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر دیا تھا، وہ بہت بڑے خسارے اور نقصان میں ہیں کہ جنت جیسی نعمت ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ انہوں نے ایمان کو کفر میں بدل دیا اور نیک اعمال کے ذریعے وہ بہت بڑا نفع حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، بس کس قدر بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے، اور ان کو اس دنیا میں خسارہ ہوگا جس دن کے بدلنے کی کوئی امید بھی نہیں، اور نہ ہی اس دنیا میں ان کی توبہ ان کے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔